نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حبشیوں پہ یمنیوں کو حکومت عطا فرمائی۔ سیف بن ذی یزن اس نے نوشیروان بادشاہ کی مدد کے ساتھ حبشیوں کو شکست دی۔ یہ وہ تھے ابرہا جو مکہ پاک پہ حملہ آور ہوا تھا، لیکن پھر اللہ پاک نے سیف بن ذی یزن کو ان پہ تسلط عطا کیا، وہ فاتح ہوا۔ تو حضرت عبد المطلب مکے سے ایک وفد لے کے سیف کو مبارک دینے کے لیے گئے، کیونکہ ابرہا مکے پہ حملہ آور ہوا تھا اور دشمن کا دشمن سجن ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ مومن کی شان ہے کہ وہ محبت رکھتا ہے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے، وہ دشمنی کرتا ہے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ مومن کا اپنا ذاتی نہ دشمن ہوتا ہے نہ سجن ہوتا ہے، بہت سادہ سا ہے اپنا اصول زندگی کوثر، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو خدا کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اور پھر ہم تو یہ کہتے ہیں ہو سادہ، ہو رنگ کالا، ہو بھی حبشی، ہو بھی غلام، لیکن مصطفیٰ کا غلام ہو تو ہم نعرہ لگا دیتے ہیں کہ نبی کا جو غلام ہے۔ تو ان حبشیوں پہ اللہ تعالیٰ نے تسلط دیا سیف بن ذی یزن کو۔ اب دشمنی مکے والوں کی تھی ابرہا سے، کیونکہ وہ مکے پہ حملہ آور ہوا تھا۔ حضرت عبد المطلب سیف کو مبارک دینے کے لیے گئے، اور جب وہاں پہ پہنچے تو سیف نے ایک مہینے تک تو ان کو بلایا نہیں، مہینے کے بعد ان کو بلایا، بیٹھے گفتگو ہوئی، اس نے کہا اپنا تعارف کرواؤ۔ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ میں فلاں بن فلاں بن فلاں ہوں۔ تو سیف بن ذی یزن کی ایک ماں جو تھی وہ مدینہ شریف کی تھی، اور حضرت عبد المطلب کا نسب بھی وہاں پہ ملتا تھا۔ تو کہنے لگا اچھا تم ہماری خالہ کے بیٹے ہو، پھر تو ہمارے خالہ زاد لگے نا۔ یہ پرانا دور تھا جب دور کے رشتے بھی قریب ہوتے تھے، آج کے دور میں تو قریب کے رشتے بھی بڑی دور ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا تم تو ہماری خالہ کے بیٹے ہو۔ میں نے کہا ہاں ہمارا تمہارے ساتھ یہ نسب ملتا ہے۔ تو اس نے پھر بڑی عزت بھی دی، شرف بھی دیا، اس نے کہا چند دن مہمان رہیں اس کے بعد بات ہوگی۔ پھر ایک مہینہ گزر گیا، خاطر تواضع وہ کرتا رہا۔ مہینے کے بعد اس نے حضرت عبد المطلب کو تنہائی میں بلایا، کہا کوئی دوسرا بندہ نہ آئے، تنہا عبد المطلب آئے۔ حضرت عبد المطلب گئے، اس نے تنہائی میں بٹھا لیا، خود بھی تخت سے نیچے اترا، حضرت عبد المطلب کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا، اور نیچے بیٹھ کے کہنے لگا یار تیرے سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس نے کہا بولو۔ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کرو۔ تو سیف کہنے لگا، اس نے کہا کہ مکے کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے کندھوں کے درمیان مور ہوگی۔ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ اچھا پھر اس کے بارے میں مزید کچھ وضاحت کرو۔ تو وہ سیف کہنے لگا، اس نے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ بچہ اللہ کے سارے نبیوں میں سے آخری نبی ہوگا، اس کی یہ بھی شان ہوگی، اس کی یہ بھی شان ہوگی۔ وہ جب پیدا ہوگا اس کا باپ دنیا میں نہیں ہوگا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ کا انتقال ہو جائے گا، چند سال کے بعد اماں پردہ کر جائے گی، اس کے بعد اپنے دادے کی کفالت میں رہے گا، دادے کے بعد چاچے کی کفالت میں رہے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ اس کے دین کو غلبہ عطا کرے گا، رہے گا مکے میں، جائے گا مدینے میں۔ نام اس کا احمد ہوگا، تو نام اس کا احمد ہوگا۔ وہ بات جو میں نے عرض کی کہ پہلے احمد چلا آ رہا تھا، مشہور تھا، سیف کہنے لگا نام اس کا احمد ہوگا۔ حضرت عبد المطلب اب جان سب کچھ گئے، پھر بھی کہنے لگے یار کچھ اور اس کی صفت سنا، کچھ اور بھی سنا۔ تو سیف کہنے لگا اگر اور کھول کے تمہیں سناؤں تو اس کا دادا ہے، وہ تیرا پوتا ہے، تو اس کا دادا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ فوراً سر سجدے میں رکھا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور کہنے لگے مولا تیرا شکر ہے کہ میرے پوتے کی شہرت یہاں بھی پھیلی ہوئی ہے، میرے پوتے کا چرچا یہاں بھی چل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے تو نہیں کہا تھا رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، لاکھ شیطان روکنے کی کوشش کرے پر میرے مصطفیٰ کا ذکر کوئی روک۔ اب حضرت عبد المطلب سے جب یہ ساری باتیں ہو گئی، اس نے کہا عبد المطلب اٹھو، سینے سے لگایا، مبارک دی۔ اس نے کہا کاش کہ میں بھی زندہ رہوں، جب وہ نبی نبوت کا اعلان کرے تو میں اس کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دوں۔
اور پھر اس نے کہا کہ اب میں آپ کو رخصت کرتا ہوں، اب بلاؤ سارے وفد کو۔ سارے قبیلے والے جو مکے سے چلے تھے وہ سارے آگے۔ سیف نے ہر بندے کو 100 اونٹ دیا، 100 غلام دیا، 100 کنیزیں دیں، 10 رطل سونا دیا، 10 رطل چاندی دی، ایک عنبر سے بھرا ہوا غلاف کپڑے کا ایک تھیلا دیا۔ اور حضرت عبد المطلب کی جب باری آئی اس نے 1000 اونٹ دیا، باقیوں کو 100، حضرت عبد المطلب کو 1000 اونٹ دیا، 1000 غلام دیا، 1000 کنیزیں دیں، اور ایک 100 رطل جو ہے وہ سونا دیا، 100 رطل چاندی دی، اور 10 عنبر سے بھرے ہوئے تھیلے حضرت عبد المطلب کو، یعنی ہر مال 10 گنا زیادہ دیا، اور پھر ان سب کو رخصت کر دیا۔ جب یہ سیف کے محل سے باہر نکلے تو حضرت عبد المطلب اپنے سارے قبیلے والوں کو دیکھ کے کہنے لگے، انہوں نے کہا تم بڑا رشک کر رہے ہو، یہ جو مجھے مال زیادہ ملا ہے اس پہ تمہیں بڑی حسرت ہو رہی ہے کہ عبد المطلب کو اتنا مال زیادہ مل گیا ہمیں تھوڑا ملا، تو یہ تو رشک والی بات نہیں، رشک والی بات تو کوئی اور ہے۔ انہوں نے کہا وہ کون سی ہے؟ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے یہ پردے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کچھ تو بتاؤ۔ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے چپ رہو، بس جب چاند چڑھے گا تو ساری دنیا دیکھے گی۔